کتابیں لکھی، انہوں نے فتاوی جات لکھے، تحریر کی، تصنیف کی، ایک ایک میدان کے اندر اعلیٰ حضرت ہے 55 علوم کے اوپر ان کو دسترس حاصل تھی۔ کوئی صرف آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ناک کا آپریشن نہیں کر سکتا، کوئی کسی چیز کا ڈاکٹر، کسی چیز کا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وہ تھے جن کے پاس 55 علوم، کئیوں نے 70 تک لکھے ہیں۔ اب آئیے آگے، اعلیٰ حضرت حضور کی شان کیسے بیان کرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے تیسرا سپارہ پڑھا نا، تیسرے سپارے کا آغاز، کچھ لوگ حضور کی شان گھٹانے لگے، اعلیٰ حضرت نے قلم ہی توڑ دیا، بات ہی ختم کر دی۔ اب اس کا ترجمہ پہلے سنیے، پھر آگے ہم اس کا شعر پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسولوں کا گروہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے یعنی ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت بخشی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ سے کلام کیا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور کچھ ایسے ہیں جن کے درجات کو بلند کر دیا۔ منہم کلم اللہ سے سارے مفسرین نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ ورفع بعضهم درجات، جن کے درجات کو، عظمت کو، شان کو، رفعت کو اللہ نے بلند کیا ہے، اس سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے یہ پڑھا تو آپ نے پھر لکھا کلام، آپ نے کہا سب سے اولا نبی، سب سے اعلیٰ حضرت موضوع میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ربیع الاول شریف کا آغاز بھی ہو جائے، استقبال بھی ہو جائے، اور 25 کو ان کا وصال ہے تو ان کے اوپر بھی بات ہو جائے۔ سب سے اولا سب سے ایسے ہاتھوں کو ایسے جھنڈے بنا، اللہم خلق سے اولیاء اولیاء اور رسولوں سے اور اعلیٰ حضرت قیامت کا منظر بیان کرتے ہیں۔ کیا آپ قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں جب میں جاؤں گا نا اور نبی بھی وہاں موجود ہوں گے، سارے وہاں پہ موجود ہوں گے، فرماتے ہیں کہ نبی کھڑے ہوں گے تو ہم بھی جا کے کہیں گے انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، ادب بھی ملوذ خاطر رکھتے ہیں، ان کو بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ تم ادھر بادشاہت کر گئے ہو، نبوت تمہاری تھی، رسالت تھی، تم وہ اپنا عہد گزار کے گئے ہو، انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا سامنے حضور کھڑے ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہیں کیا نبی ہے تمہارا، آگے سے نبی جواب دے رہے ہیں کیا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، مقام محمود پہ حضور ہوں گے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا، ان کا ان کا تمہارا۔ اچھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب حضور کے بالوں کی طرف گئے نا تو آپ نے وہ معنی کیا ہے، حالانکہ جبریل آ کے کہتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، حضور فرماتے ہیں علیم تو، وہ کہتے ہیں طٰہٰ، حضور فرماتے ہیں علیم تو، یاسین علیم تو، میں جان گیا میں جان گیا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ 4 کتابیں تو میں لے کے آیا ہوں اور میں 4 کتابوں کا حافظ ہوں، صحائف کا حافظ ہوں، اس قرآن کا حافظ ہوں، لیکن اس معنی میں آپ فرماتے ہیں میں جان گیا۔ حضور نے آگے جواب دیا ہی سر بین اللہ و رسولی، یہ رمز بین اللہ و رسولی، اور میرا یہ دعویٰ ہے آپ سارے ترجمے اٹھا کے دیکھیں، جہاں پہ یاسین لکھا ہوا ہے وہاں یاسین ہی ہے، ترجمہ کسی نے نہیں کیا۔ کاف ہا یا عین صاد ہے تو کاف ہا یا عین صاد ہی ہے، حروف مقطعات کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ نہیں کیا، صرف حضور علیہ السلام کا وہ رخ اور حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ کہتے ہیں کیا، کاف گیسو، اسی پہ بات ختم کروں،
کاف گیسو، کاف کشش والی چھوٹی لکھے نا ایسے لکھی جاتی ہے جیسے ایک زلف ہو اور زلف کے آگے پھر بل بن رہے ہو. فرماتے ہیں کاف گیسو ہا